تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے لندن شہر کی ترقی سے متعلق فضائیہ مطالعے کے لیے لندن شارڈ ویو کا دورہ کیا۔ 72ویں منزل کے اوپر کھڑے ہو کر 309 میٹر سے زیادہ طویل دونوں رہنماؤں نے دیکھا کہ کس طرح دریائے ٹیمز لندن کے شمالی حصے کے شہر اور جدید مغربی جانب کو جوڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پورٹ آف لندن کے حکام کے ساتھ موسیٰ ندی بحالی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی کی بہتر حالت میں بحالی کے اپنے ویژن کے بارے میں بات کی۔ دریائے تھیمز کے انتظام کے بارے میں سیکھنے، اس کے نظم و نسق کو سمجھنے اور بہترین طریقوں کی جانکاری کرنا ہی لندن دورے کی وجہ تھا۔ رام مندر کی افتتاحی تقریب کے دن عام تعطیل کا اعلان کرنے بنڈی سنجے کا مطالبہ۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ کریم نگر بنڈی سنجے کمار نے ریاستی حکومت سے 22 جنوری کو عام تعطیل کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ رام مندر کی تعمیر میں تلنگانہ عوام کا بڑا حصہ رہا ہے اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے بعد مورتیوں کو رکھنے کی تقریب میں عوام کو رضاکارانہ طور پر شرکت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بنڈی سنجے نے حکومت سے ہندو عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے 22 جنوری کو تعطیل کا اعلان کرنے کی اپیل۔ بی جے پی کو رام کے نام پر سیاست سے باز آنے وزیر پونم پربھاکر کا مشورہ۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بی جے پی کو رام کے نام پر سیاست سے باز آ جانے کا مشورہ دیا۔ ضلع محبوب نگر کے نواب پیٹ منڈل کے کولور دیہات میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رام کسی کی جاگیر نہیں ہے، وہ سب کے ہیں، مگر بی جے پی رام کی تصویر کے ساتھ سیاست کر رہی ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کی مخالفت شنکر آچاریوں کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے، ایسے میں ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ رام کے نام پر چند افراد کو چاول دیتے ہوئے اسے آسمان سے اترا چاول بتایا جا رہا ہے۔ اپنی بیوی کا قتل کرنے والے ایک شخص کو حیدرآباد کی ایک عدالت نے پھانسی کی سنائی سزا۔ حیدرآباد کی نامپلی کرمنل کورٹ نے بیوی کے قاتل شوہر کو پھانسی کی سزا سنائی۔ عدالت نے مزید جہیز کے لیے ہراساں کرتے ہوئے بیوی کو قتل کرنے والے شوہر کو یہ سزا سنائی۔ یہ واقعہ سال 2019 میں پیش آیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق بھوانی نگر کے رہنے والے 38 سالہ عمران الحق نے اپنی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور یہ مقدمہ نامپلی کرمنل کورٹ میں زیر دوران تھا۔ اس دوران عدالت نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی۔ پولیس کے مطابق شوہر اپنی بیوی کو رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے جسمانی و ذہنی طور پر ہراساں کیا کر رہا تھا۔ بلقیس بانو اجتماعی عصمت ریزی معاملے کے قصورواروں کو سپریم کورٹ نے راحت دینے سے کر دیا انکار۔ عدالت نے آج اس عرضی پر سماعت کی جس میں قصورواروں نے خود سپردگی کرنے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس عرضی کو خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ سبھی رہا کیے گئے قصورواروں کو 21 جنوری تک خود سپردگی کرنی ہوگی۔ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت کی بحالی کو چیلنج کرنے والی درخواست کر دی گئی مسترد۔ عرضی گزار کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی دیا گیا حکم۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی لوک سبھا کی رکنیت بحال کرنے کے 7 اگست سال 2023 کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس بی آر گوگوئی اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ نے لکھنؤ کے وکیل اشوک پانڈے کی عرضی مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ عدالت کا وقت ضائع کرنے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ کی طرح جمع کرانے کا بھی دیا حکم۔ گجرات کے وڈودرا میں کشتی پلٹ جانے سے پیش آئے حادثے میں 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک ہونے کے معاملے میں 18 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جبکہ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بقیہ ملزمان کو تلاش کرنے کے لیے 9 ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق وڈودرا کے مضافات میں واقع ہرنی جھیل میں جمعرات کو کشتی پلٹ جانے سے 14 اسکولی بچے اور 2 اساتذہ ڈوب گئے تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب 27 طلبہ کا گروپ اپنے اساتذہ کے ساتھ یہاں سیر و تفریح کے لیے پہنچا تھا۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپوں میں مہلک بیماریوں میں مبتلا فلسطینی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ رپورٹ میں ہوا انکشاف۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری کی وجہ سے غزہ کی 2.4 ملین آبادی کے تقریباً 85% لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے باعث 80% آبادی پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہے جہاں پانی، خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزین کیمپوں میں مقیم فلسطینی شہری دنیا کی جانب دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے مصائب کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ عالمی قوتوں کو اس پر فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی خبردار کیا ہے کہ پناہ گزین کیمپوں میں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا مریض ہیں لیکن علاج سے محروم ہیں۔ عینی شاہدین نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پناہ گزین کیمپوں میں مہلک بیماریوں میں مبتلا درجنوں افراد بے یار و مددگار زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔
اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے اپنے جارحانہ عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بعد غازہ سمیت دریائے اردن تک کا علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ وہ غازہ جنگ کے بعد فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بعد بھی دریائے اردن کے مغرب کا تمام علاقہ اسرائیلی سیکیورٹی کے کنٹرول میں ہوگا۔ برطانیہ کی شہزادی آف ویلز کیتھرین کو پیٹ میں شدید درد کے باعث اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کی سرجری ہوئی، جبکہ بادشاہ چارلس سوم کی بھی طبیعت ناساز ہے۔ رپورٹ کے مطابق 42 سالہ شہزادی آف ویلز کیتھرین کی پیٹ کی کامیاب سرجری ہو گئی، تاہم وہ مزید 2 ہفتوں تک اسپتال میں ہی رہیں گی، جبکہ مکمل صحتیابی اور معمول کے فرائض کی انجام دہی میں مہینے لگ سکتے ہیں۔ 41 سالہ پرنس آف ولیم شہزادے ولیم نجی اسپتال میں اپنی اہلیہ کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں، جبکہ 75 سالہ بادشاہ چارلس سوم کو بھی پروسٹیٹ کا آپریشن کرانا ہے، جس کے لیے ان کے اسپتال میں ٹیسٹ کرائے گئے۔